السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جنانی, اب کم از کم زوم لنک پر ہیں, اور آج کال ان ڈے ہے تو ہم آپ کی ہی باتیں سنیں گے. لیکن پہلے ایک ہلکا پھلکا نیوز راؤنڈ اپ. جیسے آپ سب کو پتہ ہے, آج القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید کا فیصلہ سنایا گیا. 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی اس کے ساتھ ہے, اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور شاید 5 لاکھ کا جرمانہ اناؤنس کیا گیا ہے. یہ انصاف ہے یا انتقام؟ آپ اپنی رائے اس پر دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضلع کرم میں امن معاہدے کے باوجود امن قائم نہیں ہوا. پچھلے روز ایک سپلائی ٹرکس کے کانوائے پر, قافلے پر ایک حملہ ہوا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار, ڈرائیورز اور مسافروں کے سمیت تقریباً 10 لوگ یہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں. جوابی فائرنگ میں 6 حملہ ور دہشت گرد بھی وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے, اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اب اس سے جنگ بند ہوگی یا نہیں, آپ اس پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں کامران علی نواب شاہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاکم رشوت ستاں فکرے گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا. میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ. لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ جو 40 ارب ڈالر جو ورلڈ بینک پاکستان کو دے رہا ہے, اس کے بعد سی پیک کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ابھی وزیر اعظم, ایک سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی ہے, تو آپ کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی سابق وزرائے اعظم جن کو سزائیں ہوئی ہے اس پر ایک اسد اللہ خان کی زبانی ایک سیگمنٹ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا جو ٹینیور ہے وہ پچھلے ادوار کے جتنے بھی جرنیل رہے ہیں ان سے کمپیئر کیا جائے کہ وہ کس طرح مختلف ہے. بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو 3 ریکویسٹ ہیں آپ کی. جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ وسعت اللہ خان سے آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں کن وزیر اعظم کو کون سی سزائیں ملی ہیں, یہ معذرت کے ساتھ سیگمنٹ نہیں ہے, یہ شو ہے یا پھر ایک سیریز آف شوز ہے, کیونکہ اتنا کچھ ہوا ہے کہ یہ ایک 10 منٹ کے سیگمنٹ میں تو ہم شاید اس کو مکمل نہ کر سکیں. جہاں تک ورلڈ بینک کی بات ہے تو میرا خیال ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سی پیک کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, وہ وہاں ہی کھڑے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ورلڈ بینک کے لون سے ان پر کوئی زیادہ فرق پڑے گا. تیسری بات کیا تھی؟ جی آرمی چیف کی. جی تو یہ باتیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتی ہیں جنرلی. ابھی کیا کہتے ہیں نا, کیوں شاہ زیب, ابھی تو میرا خیال ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹو سون ابھی. بالکل ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سرونگ آرمی آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا یا ان کے ٹینیور کو اسیس کرنا, ان کے ایکشنز کو اسیس کرنا, ہمارے ملک میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کیسز چلتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, تو پھر اس کی اجازت ہوتی ہے. سرونگ کی تو فی الحال کوئی بات نہیں ہو سکتی. سب اچھا ہے, زبردست جا رہا ہے. ہاں. اور دوسرے دیکھیں, بیچ ریس میں آپ ریسر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریس کو مکمل تو ہونے دیں, پھر بات کریں گے انشاءاللہ. جی اگلے کالر ہیں محمد عقیل کراچی سے. السلام علیکم عقیل صاحب. اچھا سر جی, میرا ایک سب سے بڑا ڈینجرس ایک پوائنٹ آف ویو میرے کو دینا تھا. ہمارے ڈینجرس پوائنٹ آف ویو؟ جی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہائی وے کے روڈ کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں, سوراب کوٹ سے پہلے کچھ جھگیاں بنائی اسی کے ساتھ ایل پی جی کے سلنڈر مین روڈ کے اوپر بغیر کسی سیکیورٹی, بغیر کسی سیفٹی کے لگائے ہوئے وہ بیچتے ہیں, اور اس پہ سینکڑوں گاڑیوں کی وہاں پہ لائن جام ہے. یہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ ہم لوگ کتنے کہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے؟ کون کرے گا اس کو؟ یہ بتائیں, ہائی وے آپ تو کہتے ہم نے موٹر وے بنایا, اس کا یہ حال ہے. دوسرا, ابھی آپ نے, میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی, سکر کے راستے میں جو موٹر وے بنائے تھے اس کے دونوں سائڈ جنگلے لگائے تھے. جنگلے اس لیے لگائے تھے ڈاکو اور مختلف قسم کے جانور روڈوں پہ نہ ہے. ماشاءاللہ خیر خیریت سے وہ سارے جنگلے بیچ دیے گئے اربوں روپے کے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں یہ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں. کون کر رہا ہے؟ کراچی میں تو ڈھکن رنچی لے جاتا ہے, سکر میں کون لے کے جا رہے ہیں؟ کچے کے ڈاکو آ کے لے کے جا رہے ہیں. اتنی لاپرواہی سندھ حکومت.
کون دیکھے گا بھائی؟ دیکھنے بھائی عوام کے پاس اتنا پیسہ تھا آپ نے لے لیا, آپ کھا لے گا وہ بھی لے لیجیے گا اس کے بعد. یہ آپ آئیڈیاز آپ ان کو مفتی آئیڈیا نہ دیا کریں عقیل بھائی. یہ کھالوں والی جو بات ہے نا, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کھالوں کا بڑا مسئلہ رہا ہے. اب آپ ہماری کھالوں کے پیچھے نہ آ جائیں لوگ آپ کی بات سن کے. جی شاہ زیب, کچھ آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ایکچولی عقیل صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں کراچی کے ٹریفک کے مسائل پہ. کل ہمارے پروگرام میں ڈی آئی جی ٹریفک بھی آئے تھے کراچی کے, ان سے بھی ہم نے سوالات رکھے. اور ابھی جیسے سوراب گوڈ کی انہوں نے بات کی, سی این جی کی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کوئی اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا. کل جب ہم ڈی آئی جی صاحب سے بات کر رہے تھے, چیمہ صاحب اچھے انسان ہیں, شریف آدمی ہے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی ہمارے بیشتر ٹریفک سگنل کیوں نہیں چلتے, کس کی ذمہ داری ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کے ڈی اے کے اندر, یہ اس کا کام ہے. میں نے کہا نفری آپ کی؟ انہوں نے کہا جی نفری جو ہمارے پاس جتنی ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ کم ہے. تو جب آپ ان سے بات کریں ہمارے افسران سے, تو آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ ایکچولی نو بڈی از ریئلی ان چارج آف دس سٹی. اور جس طرح سے یہ شہر پھیلتا گیا ہے, اس کے مسائل ملٹیپلائی ہوتے گئے ہیں. ٹریفک کی ہم بات کریں, کوئی بھی مسئلہ لے لیں آپ, تو لگتا نہیں کہ کوئی اینی بڈی از ان چارج اور دیر از اے پلان ٹو ہینڈل اٹ. فائر فائٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں, اور آن دا ہول حالات جو بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. باقی جو انہوں نے بات کی کہ موٹر وے سے جنگلے ہٹائے گئے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کا ظاہر معاملہ ہے. موٹر ویز جو ہیں وہ این ایچ اے کے تحت آتے ہیں, اور یوزلی ہمارا امپریشن یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی نسبت ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, وہ اس کو مینٹین بھی بہتر انداز میں کرتے ہیں, اس کے ظاہر کے ریٹس بھی بہتر ہیں. تو اگر ایسا ہے, مطلب میری نالج میں نہیں ہے, تو ظاہر کہ این ایچ اے اور کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, میرا خیال ہے ان کو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن کراچی کی جہاں تک بات ہے, تو آپ اور ہم روز سر پیٹتے ہیں کہ یہ بے ہنگم شہر کس طرح سے پھیلتا جا رہا ہے. مجھے کل ڈی آئی جی صاحب سے بات کر کے لگا کہ حل میرا خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کا. نہیں بالکل. اور ایک اور بات شاہزیب, جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جبھی بھی ہم کراچی شہر کے مسئلے مسائل, اور کئی مسئلے مسائل ہیں, ان پر بات کرتے ہیں, تو ایک چیز ہمیشہ سامنے آتی ہے, اور وہ ہے فریکچرڈ اور فریگمنٹڈ گورننس. کچرے کا مسئلہ بھی دیکھ لیں تو اچھا یار, اگر اس فٹ پاتھ پر ہے تو یہ اس کا کچرا ہے, اگر اس فٹ پاتھ پر ہے یہ اس کا کچرا ہے. ایک محکمے کو بلاؤ گے, وہ کہیں گے سر یہ تو ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, دوسرے محکمے کا فون نہیں اٹھے, کوئی فون نہیں اٹھائے گا, تو کام ایسے ہی چلتا رہتا ہے. جتنی تیزی سے یہ شہر پھیلا ہے, اتنی تیزی سے اس کے گورننس اسٹرکچرز نے ایوالو نہیں کیا, یا ان کو ایوالو کرنے نہیں دیا گیا. بات گھوم پھر کر ایک ہی بنتی ہے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے عبید اللہ خان ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں آپ؟ جناب خیریت ہے, آپ دونوں کو سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کوئٹہ میں اس پشتون بلوچ صوبے میں تو امن و امان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. پچھلے 2-2.5 مہینے سے مصور خان کا اکڑ اغوا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے حکمت اللہ کا اکڑ کو اغوا کیا گیا ہے, وہ بھی سرینا چوک سے. تو یہ 47 نمبر فارم والی جو حکومت ہے یہ ناکام ہو چکی ہے. اور ابھی بھی کچھ دن پہلے انتخابات ہوئے تھے ضمنی حلقہ 45 کے, تو پھر وہاں پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ جیلی ووٹ ڈالے گئے, پھر اس کو چیلنج کیا گیا, پھر وہ کیس چل رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کیوں استعفیٰ نہیں دیتا؟ کیا ضرورت ہے ان کا کہ سارے پاکستان میں انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ کوئی کسی حلقے کا بھی ووٹ صحیح نہیں ہوا ہے. ان کو بھی کچھ تو ہونا چاہیے. اپنے یہ تنخواہیں کس چیز کے لیتے ہیں کہ ہر حلقے پہ جو ہے یہی مسئلہ آ گیا ہے کہ بھائی جیلی ووٹ استعمال ہو رہے ہیں یا جیلی کام ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل مستعفی ہونا چاہیے اس الیکشن کمیشن کو, جو 47 نمبر فارم والوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, جو امن و امان بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے جو ٹیچر ہے وہ بھی احتجاج پہ ہوتے ہیں, سارا سال ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہے اس صوبے کا. تو یہ ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے, ڈی سی ایک تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اچھا عبید اللہ صاحب سوری معذرت کے ساتھ ایک میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ صرف 47 کی حکومت والوں کا مسئلہ ہے, یا ان کی نااہلی ہے, یا 47 فارم 47 کے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ایک ہی بات نہیں ہے یا کوئی فرق ہے؟ غیر منتخب لوگ جو مسلط ہو گئے ہیں ہمارے صوبے پہ, تو امن و امان کا مسئلہ گمبھیر ہے. اس کا سارا قصور الیکشن کمیشن والوں کا ہے کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے ہیں.
الیکشن کمیشن والے تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں نا, وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ مطلب جو کام انہیں دیا گیا ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں نا سر. ہاں, ابھی پچھلے دنوں پھر یہی مسئلہ ہوا ہے, آج کا 45 پر جیلی ووٹ استعمال ہو گئے, پھر وہ چیلنج ہو گیا وہ سیٹ. شاباش. علی مزید جب تک کو پھر معطل کر دیا ہے. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ذرا یہ عبید اللہ صاحب جو ہیں یہ اکثر کال کرتے ہیں, اور ان کا جو بنیادی ایشو ہے نا وہ یہی ہے کہ ویسے تو پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, جو جینیون لوگ ہوتے ہیں ان کو ہرایا جاتا ہے بعض جگہ پہ, لیکن بلوچستان ایک بہت ہی بدقسمت صوبہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں ضمنی الیکشن کی, جو جنرل الیکشن تھا 8 فروری کا, اس میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا, ضمنی الیکشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اب ان کا سے ہونا چاہیے نا کہ کون ان کے نمائندے ہیں, لیکن انہیں نہیں چھوڑا جاتا. تو ہم بلوچستان کا جو مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ملٹری سلوشن ہے اس کا, اور اس کا ایک سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے, اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ بار بار یہی ابھر کے سامنے آتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ایسپریشنز ہیں, ان کے رائٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یار جو فیئر الیکشن ہو, جو بھی جیتتا ہے اس کو آپ آنے دیں. لیکن جب آپ ایک کٹ پتلی سرکار بناتے آئیں گے ایک صوبے میں مسلسل, آج کی بات نہیں ہے, کئی برسوں کی بات ہے, دہائیوں کی بات ہے, بالکل, تو پھر تو بدگمانیاں بڑھیں گی نا, پھر تو نفرتیں بڑھیں گی, پھر کیسے آپ صوبے کو ساتھ رکھیں گے. یہ آج کی جو کال ہے یہ اٹ از ایٹ دا ہارٹ آف آور پرابلم وتھ بلوچستان. بے شک. دیکھیے وہی بات ہے نا, آپ ڈس انفرینچائز کریں گے تو لوگ ڈسگرنٹل ہوں گے, لوگ ڈسگرنٹل ہوں گے تو پھر ایک غصے کا ریزروار بنے گا جس کو پھر کوئی بھی ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یار ملٹری سولوشن ہی اس کی بنتی ہے, لیکن جو مسئلے کا جڑ ہے, جیسے آپ اور عبید اللہ صاحب نے اس کی شناخت کی ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے تو کسی نہ کسی فارم میں ملیٹنسی تو آئے گی ہی آئے گی. یار ایٹ دا ویری لیسٹ کوئی مطلب گورننس کا حل تو اس طرح تو نہیں آپ کو ملنے والا. جی اگلے کالر کا کوئی بتا دیں اگر کوئی ہے. جی شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. السلام علیکم شریف صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت سر. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے قرض کے حوالے سے نا, ورلڈ بینک کے قرض کے حوالے سے. جی مجھے تو یقین کرانے ہے کہ جب کوئی حکومتی وزیر آ کے بیٹھتا ہے نا ٹی وی پہ, ہاں, اور کہتا ہے کہ جی اب پاکستان کے لیے کوئی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے, یقین کریں میرا تو سن کے بی پی لو ہونے لگتا ہے. ڈر لگتا ہے نا, ڈر لگتا ہے. مطلب آپ 20 ارب ڈالر کا جو قرض آ رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس قرض کو واپس کسی نے نہیں کرنا. جو پہلے قرض ہیں وہ سارے رول اوور کیے جا رہے ہیں. ابھی خبریں چل رہی تھی کہ جی وہ متحدہ عرب امارات والا قرض جو ہے 2 ارب ڈالر کا وہ بھی رول اوور ہو گیا ہے. اچھا, چائنا والا بھی رول اوور ہو گیا ہے, سعودی عرب والا بھی رول اوور ہو گیا ہے. حالات دن بدن جو ہے نا سر, آپ کراچی میں دیکھ لیں, یقین کریں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو یقین ہے کہ آپ یہاں سے جب گھر جائیں گے تو خیر خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے؟ سر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اگلی بریک تک زندہ رہوں گا یا نہیں زندہ رہوں گا. یار کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات دیکھیں, ایک ہفتہ پورا وہ ہتھنی کا وہ چلتا رہا ہے, ٹی وی پہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ جی اس کا جو ہے نا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے والی ہے. مطلب ہماری ترجیحات, اور یقین کریں اسی دن خبر چلی ہے کہ ایک بچی جو ہے معصوم بچی 5 سال کی یا 7 سال کی تھی, وہ اوندھی گولی کا شکار ہو گئی ہے. اس کی ایک معمولی سی خبر چلی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہوا. ابھی ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ ڈمپر جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے اس نے ڈمپر نے کچل دی ہیں. مطلب کراچی شہر میں لوگ ڈمپروں سے کچلے جا رہے ہیں, بچے گٹروں میں گر کے مر رہے ہیں, لوگ بینکوں سے پیسہ لے کے نکلتے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کے بچے باہر دہلیز پہ گھر کی دہلیز پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. مطلب یہ ریاست بن رہی ہے. واقعی بندے پر کچھ سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں. مہنگائی جو ہے, ہمیں جو اشاریے بتائے جاتے ہیں وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے ایک بات منسوب ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اعداد و شمار کیا ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جھوٹ, اس کے بعد ہوتا ہے سفید جھوٹ, اور سفید جھوٹ کے بعد ہوتے ہیں اعداد و شمار. سر یہ تیسری منزل ہوتی ہے. ہمیں اعداد و شمار جو بتائے جا رہے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کے اعداد و شمار آپ نے کنٹرول کر لیا, مہنگائی کی شرح میں اضافہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوت خرید کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیز آج سے سال 1.5 سال پہلے 150 روپے کی تھی اب 400 روپے کی ہو گئی ہے, لیکن ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. ہمارے ٹیکسیشن میں اضافہ کیسے خریدیں؟ ٹیکسوں میں عوام کے لیے اس وقت مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گھر کی ضروریات پورا کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. بالکل.
یہ جو آپ نے یوسفی صاحب کی بات کی نا، یہ ایک میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے ترجمہ کیا تھا، ایک انگریزی کہاوت ہے کہ دیر آر لائز، دیر آر ڈیم لائز اینڈ دین دیر آر اسٹیٹسٹکس. تو وہی بات آتی ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی جی. ساری بات تو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں نا ڈسپوزیبل انکم کی، کہ آپ جو منیمم ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو آپ کتنے میں پورا کر سکتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ جو تعداد ہے لوگوں کی جو اس منیمم تک پہنچ رہی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ منیمم بھی بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. جی شاہ زیب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں اگلے کالر کی طرف جاؤں؟ نہیں میرا خیال ہے کہ بالکل دل کی بھڑاس نکالی ہے شریف ملک صاحب نے، اور بہت سارے لوگوں کے یہی سینٹیمنٹس ہیں اس وقت ملک میں. میں اکثر جب ہم یہ فون کالز میں ہم یہ سنتے ہیں اس قسم کا فیڈ بیک، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی تو ہم سب لوگ بہت بھرپور انداز میں کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ آگے کا راستہ کیا ہے، حل کہاں سے نکلے گا، کیا کرنا ہوگا، تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو ہم لاسٹ ہوتے ہیں یا پھر سیویئر ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. سیویئر ڈس ایگریمنٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی کہ اگر خان صاحب رہا ہو جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فوج کا کردار کم ہو جائے سیاست میں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ جی اگر ہم اسلامی ریاست بن جائے صحیح سے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ویژن پہ کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ہم اس میں بھی منیمم کامن کوئی ڈینامینیٹر پہ ہم اگری کر جائیں بحیثیت قوم تو شاید آگے کا کوئی راستہ نکلے. اگر 75 سال گزر گئے نا لڑکتے کھڑکتے، جو بھی ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، مارشل لاء، نیم جمہوری حکومت، ہائیبرڈ حکومت، آگے کا راستہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مسائل سے تو ہم سب خوب واقف ہیں. بالکل. اگلے کالر ہیں جی ڈاکٹر زبیری ہیں دبئی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. ڈاکٹر زبیری عرض کر رہا ہوں جی دبئی سے. میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر بے انتہا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ مرتے بھی ہیں. شاید ٹیررسٹ اٹیکس میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں ایک سال میں زخمی ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اس کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے کہ گاڑی کی فٹنس کون دیکھتا ہے، روڈ سائڈ سگنلز کون دیکھتا ہے، روڈ سائڈ سائنس کون دیکھتا ہے، لینز کی ڈویژن کون دیکھتا ہے، یہ کون دیکھتا ہے کہ لائسنس ڈرائیور کے پاس ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ہے تو نشے میں چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا. کبھی کوئی انویسٹیگیشن کسی کورٹ نے اس کے اوپر سیو موٹر نوٹس کیوں نہیں لیا کہ بھائی اتنے لوگ مارے جاتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی چیز. اس کے بارے میں آپ کیا ہے حل کو؟ میں خیال ہے اگین وہی بات. جی جی شاہ صاحب. ہاں میں کہہ رہا تھا یہ ڈاکٹر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. میرے خیال میں بریک کی طرف جانا ہے، واپس آتے ہیں تو پھر ان کا جواب دیتے ہیں. زراعت کے میں آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. آج جمعہ ہے. بریک سے پہلے ڈاکٹر زبیری نے کال کی دبئی سے اور انہوں نے ٹریفک کا مسئلہ اٹھایا کہ کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں. تو ذرا کل کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ اعداد و شمار شیئر کیے تھے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اتنے لوگ دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنے ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں. اور کل ہم نے کوٹ کیا تھا یہ فگر WHO کا، عالمی ادارہ صحت کا، کہ 2020 کی فگرز ہیں کہ 28,000 لوگ ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں ملک بھر میں ان کی جانیں گئیں. ہم آئے دن یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہے انٹر سٹی ٹریفک ہو یا ود ان سٹی ہو، ہمارے یہاں سڑکیں خطرناک ہیں اور آئے دن جو ہے وہ لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. کراچی کے حوالے سے ہم نے کل جب DIG صاحب سے بات کی تو پتہ یہ لگا کہ ایک تو نفری نہیں ہے، ٹریفک سگنلز کام نہیں کرتے، دوسری ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ گڑھوں میں گر جاتے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا ایکسیڈنٹ کی. تو عوامی طور پہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ذرا آپ کو پتا ہوگا کراچی میں اگر آپ نے کبھی بھی گاڑی بیچی ہو یا خریدی ہو تو یہ تو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کراچی کی گاڑی ہے تو اس کے بمپر تو آگے پیچھے سے بالکل ٹھکے ہوئے ہوں گے اور ان کی ری پینٹنگ ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اب یہ ہو گیا ہے اس شہر میں رہتے ہوئے اور روز کمیوٹ کرتے ہوئے
کہ ہم اس کو بہت ہی اپنی اسٹرائڈ میں لیتے ہیں کہ کسی نے اگر گاڑی سائڈ سے رگڑ دی یا اس پہ اسکریچ آ گیا تو ہم کہتے ہیں یار کراچی جیسا شہر ہے یہاں پہ تو یہ چلتا ہے. ہم اس کو جو ہے نارملائز کر دیا ہے ہم نے. اور کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی اپنے پروگرام میں, ٹریفک پہ جب ہم نے پروگرام کیا, کہ ہمارے یہاں لوگ میری بھی جب کسی نے گاڑی ٹھوکی ہے حالیہ دنوں میں تو اس نے کہا دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کی طرف سے نہیں, تم نے ٹھوکی ہے نا گاڑی, تمہیں پیسے دینے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کسی کی غفلت ہوتی ہے, لاپرواہی ہوتی ہے, قانون شکنی ہوتی ہے, تبھی وہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم محتاط ہوں, قانون نہیں توڑ رہے ہوں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. لیکن کراچی کا جو خاص کر کے ٹریفک ہے, ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ میں نے پنجاب میں پتہ نہیں کہاں کا میں نے سرو کیا ہے, کراچی جو ہے وہ بالکل ایک نیکسٹ لیول ہے. کہ یہاں پہ یہ بات صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر بھی تباہ ہے, گورنمنٹ ڈزنٹ کیئر. جو آپ کے تھوڑے بہت جو سپاہی ہیں, پولیس والے, جو ٹریفک والے ہیں, وہ وی آئی پی ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں, تو اسی لیے ٹریفک سگنل بھی کام نہیں کرتے, ٹریفک والے بھی نہیں ہوتے, تو فری فار آل ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں کو کتنا بلیم کریں گے؟ تو ہماری خیر اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پہ جتنا ہم سے ہو ہمیں لاز فالو کرنے چاہیے, لیکن اگر پورا باقی شہر فالو نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بس اپنی حفاظت سے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اس کی نہیں لیتی ذمہ داری. وہ اگر میری گاڑی ٹھک گئی تو مجھے اپنا خرچہ خود ہی بھرنا پڑتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی سروائیو ان دس سٹی. تقریباً ایسا ہی ہے. ہمارے اگلے کالر ہیں ڈاکٹر عبد القادر جنیجو حیدرآباد سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. کھڑو صاحب, میں جیلانی صاحب, آپ خوش ہیں دونوں بھائی جان؟ بالکل سر, مہربانی. آپ بتائیں. صاحب نہیں ہے؟ جی خان صاحب کو تھوڑا سا کام پڑ گیا تھا, وہ نہیں آ سکے. اچھا جی. مسئلے تو بھائی بہت ہیں جن پہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ 2 ہفتے پہلے بھی آپ کو ایک کراچی کے جو انفیکشس ڈیزیز سینٹر ہے اس کے متعلق آپ کو میں نے کہا تھا کہ وہ کتنا اچھا ہے. لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ انٹیریئر میں روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ احتجاج ہو رہا ہے کہ بھئی پانی کا مسئلہ. 6 نہریں نکل رہی ہیں دریائے سندھ سے اس کے خلاف. چلو بھائی 6 نہریں نکل رہی ہیں پنجاب میں چولستان کو آباد کرنے کے لیے گرین پاکستان کے نام کے فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 6 تو دور کی بات ہے, کوئی 2 تو ادھر بھی ہمارے پاس بھی نکال دیں. کوئی ہم تھر کو آباد کریں, کوئی اس کو جو سانگڑ والا تھر ہے اس کو بھی آباد کریں, تھر پارکر کو بھی آباد کریں, تو یہ بھی فوڈ سیکیورٹی ہمیں دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تو کوئی نام ہی نہیں ہے ادھر پتہ نہیں کتنی 6 جو ہے نا وہ نہریں نکل رہی ہیں. ایک جگہ کو آپ سکھا کے دوسری جگہ کو اگر آپ آباد کریں گے تو یہ کون سی ملک کی جو ہے نا وہ خدمت ہوگی؟ پھر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کھٹا ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ سجاول ڈسٹرکٹ ہے یا تھر پارکر کا کچھ حصہ جو میپو خاص کا ہے اس میں پانی نہیں ہے. اب 6 نہریں آپ نکالیں گے تو یہ تو ایک ملک کے ساتھ جو ہے نا دشمنی ہو گئی. میں بھی ایک گورنمنٹ کا ملازم رہا ہوں, میں ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوا ہوں اور لائسنس تھا. تو میرا تو یہ سارا جو ہے نا ایک چیز دیکھی ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کن کن لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں. ایک تو یہ آپ کی ٹی وی پہ اتنا کراچی کا مسئلہ چلتا ہے کہ دوسرا کوئی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ کراچی والوں کا کوئی کوٹا مقرر کرے, جیسے سرس میں کوٹا ہے ایسے, تو کچھ ہم بھی جو ہے وہ بات کر سکیں. بہرحال بھائی میری بات یہ ہے کہ اسی کے متعلق آپ کچھ پروگرام بھی کریں, اور یہ تو بالکل جو ہے نا وہ زیادتی ہوگی اگر یہ کام ہو رہا ہے تو. اچھا, پانی ہے ہی نہیں, پانی جب ہے ہی نہیں تو نہریں کہاں سے آپ نکالیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں. جب یہ ایک طرح سے پروپوزل تھا یا خیالی پلاؤ تھا, اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے ایک دفعہ کیا ہے جب اس کے اوپر کئی اعتراضات سامنے آئے ہیں, جیسے آپ نے بات کی, اور بالکل بجا بات ہے میرا خیال ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر دوبارہ ہی کی ہے. اور جبھی بھی ہماری میرے خیال پرائیویٹلی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب یہ موضوع آتا ہے, تھوڑی سی جو پاورفل لوگ ہیں تو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے غصہ کم از کم صوبہ سندھ میں اس بات پر بہت غصہ ہے, اور یہ ایک اچھی ڈیسیجن نہیں ہوگی. شاید آپ کچھ زمینوں کو آباد کر دیں, لیکن کسی اور کے ایکسپینس پہ نہیں. اور یہاں آپ کو پتہ ہے سندھ میں کم از کم ایک فیلنگ ہے, اور جسٹیفائڈ بھی ہے کافی حد تک,
کہ اس کو پھر پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے گا. حالانکہ بولا جا رہا ہے کہ یہ فلڈ واٹرز کے لیے ہے, لیکن پھر ایک دفعہ چیز بن جاتی ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فلڈ کے دوران ہی استعمال کی جائے. جی شاہ زیب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں اگلے کو؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے اچھا کیا کہ اس ایشو کو اٹھایا, اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس پہ بات کی ہے, لیکن سندھ کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا پر بڑے شہروں کی بات زیادہ ہوتی ہے, صوبے کے جو باقی مسائل ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ آج کے شو میں جنیجو صاحب نے اس پر بات کی. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں چھوٹے کہیں بڑے احتجاج ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں اس ایشو کے حوالے سے, جو کہ ہمارے اربن میڈیا میں ریفلیکٹ نہیں کرتے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمیں ذہن میں رکھنے کی کہ اس وقت سندھ میں جو حکومت ہے, پروونشل اسمبلی میں, اور ان کے وزیر اور ایم پی اے وہ جذباتی بیانات تو بہت دیتے ہیں کہ جی کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اور فلاں وغیرہ وغیرہ قراردادیں پاس کرتے ہیں, لیکن صدر صاحب بھی انہی کی پارٹی کے ہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو انہوں نے تو شاید اس پہ دستخط کر دیے تھے کہ ہاں یہ بہت زبردست منصوبہ ہے, اور انہوں نے اپنا گو ہیڈ, اپنا کنسینٹ دیا تھا. تو ایک پارٹی کے اندر بھی جو ہے ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک کانٹرڈکشن ہے, اور جو لوگ سندھ کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں انہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے میگا منصوبے جس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں, ان کا روزمرہ کا جو جینا مرنا ہے وابستہ ہے, آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس پہ سائن کریں, جبکہ یہاں پہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام میں بیٹھ کے کچھ اور بات کریں. میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کی جو ڈیفینس ہے, یا کم از کم اس طرف سے جو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیٹ واز ان اے کانسٹیٹیوشنل رول, پولیٹیکل رول الگ ہوتا ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے آپ کی صحیح ہے کہ صرف بیانات سے تو بات نہیں بنے گی. وی ہیو ٹو سی کہ ایکچوئل اسٹیپس کیا لیے جا رہے ہیں. ہم اگلے کالر ہیں رخسانہ خان کوئٹہ سے, اگر میں نے صحیح سنا ہے. رخسانہ خان, جی رخسانہ خان صاحبہ کوئٹہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے بنیادی مسائل یہاں پہ پیش کر سکیں. میں بات کرنا چاہوں گی علی وزیر کے حوالے سے کہ وہ کئی مہینوں سے گرفتار ہوا ہے, اور وہ قانون جو دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے وہ یہاں پہ پرامن لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. سابقہ فاٹا پہ جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک توانا آواز ہے علی وزیر. تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس کے خلاف ہمارے لوگوں کو, وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں, جو امن پسند لوگوں کو جانتے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھائے. اور اسی طرح ایک اور ہے نصیر کو کہ خیل, اسے بھی گرفتار کیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے خیبر جرگے میں جو پشتون کا بڑا جرگہ ہوا تھا اس کے لیے زمین دی تھی. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو اس ایسے پرامن لوگوں کو چھوڑنا ہوگا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت لوگ آپ سے اگری کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, کال بعد کالز کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں فوز الکبیر صاحب بہاولپور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, بہاولپور سے بول رہا ہوں جی, فوز الکبیر. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آواز آ رہی ہے سر, فرمائیے. اچھا سر, میں ٹریفک پہ بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں سن رہا تھا, تو ہمارے بڑا عجیب سا سلسلہ ہوا ہے. مطلب موٹر ویز پہ جانے پہ ہمیں تقریباً 64 کلومیٹر لگتے ہیں. ٹھیک. ہلو, جی 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 سن رہے ہیں سر. جی 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 آپ بولیں. 64 کلومیٹر کے بعد جا کے آپ کو آگے پتہ لگتا ہے کہ جی موٹر وے بند ہے. اچھا, ان کی وجہ سے بند کر دیا ہے. اور یہ بڑا ایزی ہے کہ اگر کوئی ایک ڈسپلے انفارمیشن کا بورڈ بڑا سمپل ہے, پہلے موڑ پہ جہاں آپ موٹر وے کو انٹرچینج ہمیں لنک کر رہے ہیں وہاں ہمیں دے دیں, تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا کہ ہم 64 کلومیٹر چلنے کی بجائے ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جائے گا. بالکل صحیح کہ موٹر وے بند ہے. 60 کلومیٹر کے بعد موٹر وے بند ہے, 35 کلومیٹر کے بعد موٹر وے بند ہے, جتنا آپ بتانا چاہیں. ہاں بالکل بالکل. اس کا مطلب موٹر وے پہ چڑھنے کے بعد نہیں, جہاں موٹر وے کو ٹچ کرنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ لگ جائے. اور بھی بہتر. ہمیں جو سب سے کلوزسٹ لنک ہے نا ہمارا, وہ 41 کلومیٹر ہے. تو اس سے وہاں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے
हेलो, सॉरी जी 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 सुन रहे हैं सर. जी वो मैं देख रहा था कि आपकी आवाज शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, तो उधर जाके हमें पता लगता है कि जी मोटरवे बंद है, आप फिर वापस ऑल द वे, और वो हमारा जो लिंक है वो बिल्कुल नहर किनारे है, और हम ऑलमोस्ट डॉजिंग कार चलाते हुए पहुंचते हैं. सही है. नहीं तो मेरा ख्याल है वहाँ से मतलब अगर इसको ये एक छोटा सा गैजेट अगर लगा के और इसको इन्फॉर्मेशन को वहाँ डिस्प्ले कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है. नहीं है. दूसरी बात ये कि जहाँ तक सेफ्टी और सिक्योरिटी का हाईवे पे ताल्लुक है, जीटी रोड की मैं बात करता हूँ, पुलिस वाले जो हैं वो ऑफ एंड ऑन चालान जरूर कर रहे होते हैं देखने के लिए, लेकिन मतलब वो इतना फ्रीक्वेंट ना करें कि ड्राइवर की अटेंशन बाहर से ज्यादा अंदर डैशबोर्ड पे हो जाए कि जी मेरी स्पीड लिमिट क्या है और मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त क्या हूँ. वो कहीं भी ये एडवाइस नहीं है सर. अच्छा, कि आप इतना उसको बात वो करें कि वो अपनी गेजेस और अपनी स्पीड मीटर उस पर इतनी निगाह रखे कि उसकी अटेंशन बाहर से कम अंदर की तरफ ज्यादा हो जाए. ड्राइवर की अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए. उसको मेंटेन करने का तरीका भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. देखिए फौजल कबीर साहब, आपकी जो पहली बात थी वो तो बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन मतलब दूसरी जो बात है कि अब देखिए स्पीड गेज को देखने में कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लगता ना. ठीक है ना, तो चले इस बात को छोड़ ही देते हैं. लेकिन जहाँ तक काम है जी हाँ कि अपने ऑयल गेज पे अपने वाइटल्स पे नजर रखे, गाड़ी के बाहर पे भी नजर रखे. ऐसे थोड़ी है कि अंदर नजर रखेगा तो वैसे तो नहीं है ना कि मतलब 2 से 1 सेकंड के लिए मैं नीचे देख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है. लेकिन जहाँ तक ये बात है कि यार थोड़ा पहले से बता दो, ये बिल्कुल बात आपकी 100% बजाय, और ये कोई इतना मेरा ख्याल मुश्किल काम भी नहीं है. ये बिल्कुल एनएचए को इस पे सोचना चाहिए. मेरे ज़हन में सिर्फ इतनी बात आ रही थी कि जहां तक पंजाब में फॉग का मसला है या स्मॉग का मसला है तो वो काफी फ्लूइड भी होता है. होता तो है. चंद घंटों के लिए आ गया, बंद हो गया, फिर वो वहां से वो क्लियर हो गया. तो उस सिचुएशन में भी मेरा ख्याल है कि डिजिटल जमाना है, साइन बोर्ड्स और साइन पोस्टिंग तो फिर भी की जा सकती है. इवन इफ लेट्स से कि चंद घंटों में सिचुएशन चेंज हो जाती है तो फिर भी आप अलर्ट तो लोगों को दे सकते हैं एंट्री पॉइंट पे कि जी वो कि ना चढ़े वो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल पॉसिबल होना चाहिए आजकल के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में. इतना मुश्किल काम नहीं है. आई मीन अगर डायरेक्ट मैसेज टू बोर्ड की सहूलत नहीं है तो मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन जा सकती है. या आप कम से कम क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि फ्लूइड होती है, लेकिन आप कम से कम इतना कह सकते हैं कि यार इम्कानात हैं कि फॉग की वजह से हो सकता है कि फॉग की वजह से हाईवे बंद हो जाए. आपने भी बैरून मुल्क काफ़ी घूमे हैं तो आपने देखा होगा कि ये कभी कभी लिखा होता है कि देयर मे बी रोड क्लोजर्स ड्यू टू फॉग और इस तरह की चीज़ें. बहरहाल इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है. एक वक्फा लेते हैं और फिर कुछ और कॉल्स लेंगे. वेलकम बैक. हमारे अगले कॉलर हैं सदावून खान क्वेटा से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जनाब, सबाउन खान बात कर रहा हूँ क्वेटा से. बहुत शुक्रिया एक तो आप तमाम दोस्तों का कि आप मौका देते हैं. अभी एक हमारे दोस्त बावलपुर से बात कर रहे थे कि फॉग की वजह से जो उनका मोटरवे है वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं ताकि वो पहले से इनको इन्फॉर्मेशन हो. तो इसका बड़ा आसान सा एक सोल्यूशन है कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है और आजकल तो एआई का दौर है तो उसमें ये चीजें बहुत वक्त से बहुत पहले पहुंच जाती हैं और ये बड़ा आसान सा काम है आजकल इसकी दुनिया में. तो इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है. लेकिन अब हम जिस सूबे के बासी हैं, यहाँ के पश्तून अवाम है या बलोच अवाम है, हम तो इन तमाम सहूलियात से महरूम है. हमें तो ना कभी मोटरवे मुयसर हुआ है. एज अ ट्रैफिक के एनालिसिस अगर आप करें तो रोड एक्सीडेंट्स अगर होते हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन हमारे जो कातिल शाहराएं हैं, खासकर हमारा जो कराची से लेकर चमन तक जो हमारी कौमी शाहरा है और इसी तरह फिर कोयटा टू जोब है, कोयटा टू जैकबाबाद है, कोयटा टू डेरा गाजी खान या लोरलाई या फोर्ट मंडरू का जो रास्ता है वो इतनी खतरनाक है कि रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे 2 से 3 या 4 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 10 से लेकर 15 अफराद की हलाकत भी होती है, जख्मी भी लोग होते हैं. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, BRI की बात होती है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा आज तक इस पूरे
بدقسمت صوبے میں ایک ہمارا ایسا روڈ نہیں ہے جو دو رایا ہو, جو دو بالکل ڈیوب کے رضوے بنا ہو. اور حالانکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے, عمران خان کی حکومت رہی, اس سے پہلے پھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. مرکز میں اس وقت مستمدین کی حکومت ہے جس کے احسان اقبال صاحب وفاقی وزیر ہے PND کے. لیکن گرین لائن تو بن جاتی ہے لاہور کے اندر سی پیک کے فنڈنگ سے. اسی طرح پنجاب کے اندر مریم نواز اس وقت ایک انتہائی سخت ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے, اور انہوں نے بارڈر بھی سخت کیے ہوئے ہمارے عوام پہ, پشتون عوام پہ, پنجاب کے یہ بلوچ عوام پہ. لیکن ہمارے اپنے صوبے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ یہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے, کولیشن گورنمنٹ بھی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, لیکن ہمارے جو مین ہائی ویز ہیں ان مین ہائی ویز کی جو فنڈنگ ہے, اگر اس کی اینول ایلوکیشن انہوں نے کرنی ہے کوئی 60 بلین کی, لیکن وہ ریلیز کرتے ہیں 1 ارب یا 2 ارب, جس سے بمشکل کوئی آپ کے اوور آل پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے اس کا کوئی 10 سے 15% بھی مکمل نہیں ہو پاتا. انور الحق صاحب ہمارے وزیر اعظم رہے, انہوں نے تو بڑا کمال یہ کیا کہ یہاں سے افغان ہمارے سخت سردی میں, لیکن وہ قابل نہ ہو سکے کہ کوئی 2 روڈ بنا سکے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے 10 سال میں سی پیک کے تحت تو زبردست چارائیں بنی ہیں نا. گوادر سے آپ کو یاد ہوگا پہلے کوسٹل ہائی وے بنا, اس کے بعد یہ خزدار والی سڑک بنی, تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں ہوا, وہ تو ہے. وہ بھی ایکسٹورشن کے لیے نا, وہ شارائیں بنائی ہے جس سے وہ منرل ایکسٹورشن کر سکے نا, وہ تو بھی قومی جبر کے لیے بنائی ہے وہ ہائی ویز جو. ہاں ہیلو بھائی کوئٹہ جگہ بات ہے, آج بھی بولان کا جو پل ہے وہ پنجرا پل 1 سال پہلے باہ ہوا تھا, ابھی کوئی جا کے بنا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے. تو ان شاہراہوں کو وہ نہیں بناتے جس سے عوام کو فائدہ ہو, ان شاہراہوں کو بناتے ہیں جہاں سے وہ قومی وسائل کو لوٹ سکیں, جہاں سے وہ رکوڈک اور سندک اور گوادر کے جو قیمتی یا ہمارے لوڈ لائی اور کے سنگ مرمر ہے وہ لوٹ کے جا سکے, تو وہ تو بنا لیتے ہیں, لیکن وہ نہیں بناتے جہاں سے عوام کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب کمرشل اور کامرس پرپسز کے لیے بن رہے ہیں لیکن عوامی سہولت کے لیے نہیں بن رہے. بیسک مدعا آپ کا یہ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ سال قبل ایک بہت بڑی کوئٹہ کی جانب سے شاہزیب, اور وہ یہ تھی کہ کوئٹہ کا پہلے ٹریفک سگنل انسٹال ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ باقاعدہ اس پہ فیتا بھی کٹا تھا اور پھول برسائے تھے لوگوں نے. اب مجھے نہیں پتا کہ آفیشیل پہ پھول برسائے تھے یا ٹریفک سگنل پر برسائے تھے, لیکن برسائے تھے. ہمارے اگلے کالر ہیں جی. یہ جو قاتل سڑکوں کی انہوں نے بات کی, اس پہ بات ہمارے یہاں پبلک ڈومین میں ہوتی نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ریزونیٹ کرتا ہے یہ ایشو پنجاب کے لوگوں سے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا, یہاں کراچی تو خاص طور پہ. سڑکوں پہ تو سب نے جانا ہے نا, یہ تو سب کا ایشو ہے, سب کا ایشو ہے بالکل. ہاں. اچھا, محمد جاوید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ایک تو یہ پوچھا تھا, اطلاع آ رہی ہے کہ سونے کے ذخائر نکل رہے ہیں. سنا ہے, میں نے سنا ہے. یہ بتائیں جی کہ کیا کیا چیز ہے اس کی تصدیق کچھ یار سر دیکھیں اب تک دوسرا یہ کہ جو IMF ہم کو $1 ارب دینے پہ رولا دیتا ہے, تو ورلڈ بینک ہمیں $40 ارب دینے پہ کیسے راضی ہوا ہے, یا یہ خبر صحیح ہے؟ تیسری بات یہ کہ یہ جو ایک صاحب نے جو ابھی مطلب مہنگائی کے حوالے سے بتایا تھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کچھ عرصے بعد حکومت یہ کرے گی, یہ نیگیٹو میں چلا گیا, مائنس میں ڈیفلیشن ہو رہی ہے, ڈیفلیشن. دیکھیں اب میں نے جیسے پہلے بھی بولا تھا ایک بھائی کو کہ اب مفت کے آئیڈیا نہ دیں, ٹھیک ہے. کل اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا نا تو میں کہوں گا یہ سب محمد جاوید صاحب کی غلطی تھی. اچھا, جہاں تک سونے کی بات ہے تو ہاں اب تک سننے میں یہی آ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کتنا 100 بلین روپیز تھا, کتنا تھا مجھے ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں آ رہی, کچھ ایسا ہی تھا, کوئی بہت بڑا ڈپازٹ نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پر اپیرنٹلی غیر قانونی مائننگ ہو رہی تھی, اور شاید غیر قانونی مائننگ کی وجہ سے پتہ لگا کہ یہاں پر تو شاید ذخیرے ہیں, تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی مطلب وہ جو کہتے ہیں نا گیم چینجر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مطلب اچھی بات ہے یار, اگر سونا نکلے تو اچھی بات ہی ہوتی ہے. جہاں تک ورلڈ بینک کی بات ہے تو اگین خبر تو یہی ہے, میرا خیال ہے کہ خبر صحیح ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم قرضے کو آمدنی سمجھتے ہیں اکثر, ہاں نا, یار بڑی مبارک کو جی ہم مقروض ہو گئے ہیں, تو ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, چلے چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یا ان دس کیس 30 بلین کی خوشیاں اپنی جگہ. اور آخری نیکسٹ کالر ہے ہمارے طارق اخلاق صاحب.
کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ابھی تو خیر میں بات کرنے تو گیا تھا کچھ اور, مگر یہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سونے کے ذخائر کے, تو بھائی پاکستان کے ہر سرکاری محکمے میں سونے کے ذخائر تو موجود ہیں آلریڈی, جاگنے کے نہیں ہیں. بہت خوب. اچھا, دوسری بات میں جو یہ کر رہا تھا کہ آج جتنے بھی موضوع چل رہے ہیں نا وہ سڑکوں کے اور ٹریفک کے اور اسی حوالے سے چل رہے ہیں. میں بھی کراچی سے بلونگ کرتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پر بات کری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر اخلاص نیت کی کمی ہے اور ہم لوگوں کا تعلق روزانہ روڈ پر پڑتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کراچی کی بیشتر سڑکوں کو اور خاص طور پہ جو مین سڑکیں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے, تاکہ کم از کم لوگ جو پیسے اپنی گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں اگر ان سڑکوں کے اوپر وہ پرائیویٹ سیکٹر خرچہ کر دے گا تو لوگوں کو کم از کم ایک سہولت کا سفر بھی مل جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو کیا ملے گا اس میں سے اخلاق صاحب؟ سر, جس طریقے سے تھائی لینڈ کے اندر مختلف بریجز پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ کے بناتا تھا, یا وہ روڈ بنائیں گے تو وہ اس پہ چارجز کر دیں گے, وہ سالانہ بنیادوں کے اوپر کوئی کارڈ بنا دیا جائے, پرمٹ بنا دیا جائے کہ وہاں سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ان کے پیسے ان کو ڈائریکٹ دے دیں. جو پیسے ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور جو سڑکیں نہیں بنتی سالوں سے, کم از کم وہ بننی تو شروع ہو جائیں گی, کچھ خرچہ کر کے ہمیں مل جائے گا ریٹرن. طارق صاحب بہت بہت معذرت, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ تھائی لینڈ والی بات کا مجھے علم نہیں تھا, لیکن دیکھتے ہیں اگر یہ ہو سکتا ہے تو شاید ہم اس پہ ایک سیگمنٹ کر دیں کسی دن. آج کے لیے اتنا ہی جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.